والإسلام ديني ومحمدا رسول الله محترم اور عزیز ساتھیوں، نماز کو تمام فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنت کی رعایت کرتے ہوئے، مفسدات سے بچتے ہوئے اور مکروہات سے بچتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے، تاکہ نماز کامل طور پر ادا ہو جائے، کامل صفت کے ساتھ ادا ہو جائے، جیسی اللہ رب العزت چاہتے ہیں ویسی ادا ہو جائے۔ ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے، مفسدات سے بچتے ہوئے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھانا لے کر آ گیا تو آپ نے نماز میں کھانا نہیں کھانا، پانی لے کر آ گیا تو آپ نے پانی نہیں پینا، کوئی اگر بات کرتا ہے تو آپ نے بات نہیں کرنی، کوئی سلام کرتا ہے تو آپ نے جواب نہیں دینا، کیونکہ سلام کرنے کے بعد آپ نے جواب دے دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے نماز میں کوئی چیز کھا لی پی لی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی صورت میں کہ جب کہ کوئی مودی تکلیف دینے والی چیز اور جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ نماز توڑ کر اس کو مار دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے سانپ آ جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، یا آپ کے سامنے بچھو آ جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اپنی نیت توڑ دیں، توڑنے کے بعد اس کو ماریں، اور مارنے کے بعد آپ دوبارہ وہیں سے نماز شروع کر دیں۔ دوبارہ نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اقتلوا الاسودین ولو کنتم فی الصلاۃ، دو کالی چیزوں کو قتل کرو اگرچہ تم نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور دو کالی چیزوں سے مراد ایک سانپ ہے اور ایک بچھو ہے۔ تو نماز کے حالت میں اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ آپ کے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے تو آپ کو اس بات کا حکم ہے کہ آپ اس کو ماریں، اور مارنے کے بعد جہاں سے آپ نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر دیں۔ آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں، چاہے آپ ایک مرتبہ مارنے سے مر جائے، دو مرتبہ مارنے سے مرے، تین مرتبہ مارنے سے مری، عمل کثیر ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے۔ لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر سفید سانپ سامنے آ جائے تو اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ فقی ابو جعفر الہندوانی علیہ الرحمہ، امام اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر سفید سانپ آ جائے تو اس کو نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایاکم والحیۃ البیضاء، سفید سانپ کو مارنے سے بچو، فإنہا من الجن، اس لیے کہ یہ جنات میں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ تخصیص فرماتے ہیں کہ اگر سفید سانپ ہو تو نہ مارا جائے، کالا سانپ ہو تو مار دیا جائے، اس حدیث کی بنیاد پر۔ اور اگر سفید سانپ آ جائے آپ اس کو اطلاع کر دو کہ بھئی تم اگر جنات میں سے ہو تو چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، کہنے کے باوجود اگر وہ نہ گئے تو آپ ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن امام ابو جعفر طحاوی علیہ رحمت فرماتے ہیں حدیث مطلق ہے، اس میں سفید سانپ اور کالے سانپ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور اگر سفید سانپ کوئی جن سفید سانپ کی صورت میں آ بھی جاتا ہے تو اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو توڑا۔ وہ عہد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنات سے عہد لیا تھا کہ وہ سانپ کی صورت میں نہیں آئیں گے اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی داخل نہ ہوں، لہذا اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عہد توڑا ہے، اور ایسی صورت میں ان کو بھی مارنے کی اجازت ہے، ان کو بھی مار دیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، نماز توڑ کر اس کو ماریں، اس سے بچیں، اور دوبارہ وہیں سے نماز شروع کر دیں جہاں سے نماز توڑی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔